رات کے 2 بج رہے تھے۔ ایان کا فون بجا۔ اننون نمبر۔ اس نے اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ہلکی سی آواز آئی، سوری، غلط نمبر لگ گیا۔ ایان نے کال کٹ کر دی۔ 2 منٹ بعد پھر کال آئی۔ اس دفعہ آواز زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ پلیز فون مت کاٹنا۔ ایان رک گیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، بس کسی سے بات کرنی تھی۔ ایان نے کچھ سیکنڈ سوچا، پھر کہا، میں سن رہا ہوں۔ وہ لڑکی رونے لگی۔ اس نے اپنی پرابلمز شیئر کی، گھر کے ایشوز، پریشر، تنہائی۔ ایان بس سنتا رہا، بیچ بیچ میں کہتا، تم اکیلی نہیں ہو۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ آخر میں لڑکی نے کہا، تھینکس، آج اگر تم فون نہ اٹھاتے تو شاید میں کوئی غلط ڈیسیژن لے لیتی۔ کال کٹ ہو گئی۔ ایان چپ ہو گیا۔ اس نے کبھی اس نمبر پر واپس کال نہیں کی، لیکن اس رات اسے سمجھ آ گیا، کبھی کبھی غلط نمبر بھی صحیح وقت پر لگتا ہے، اور تمہاری چھوٹی سی پریزنس کسی کی زندگی بچا سکتی ہے۔ تو ہر کال امپورٹنٹ نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی ایک اننون آواز تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کائنڈنیس ہمیشہ پلانڈ نہیں ہوتی، لیکن اس کا امپیکٹ ہمیشہ ریئل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنے تنہا ہو جاتے ہیں کہ صرف چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں صرف سنے، بھلے اس کا کانسیکوینس کوئی بھی نکلے، رزلٹ کوئی نہ نکلے، پر اثر نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو دل پہ بوجھ ہے وہ کوئی ایک بار سن لے تو وہ ایسا فیل ہوتا ہے، تو وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بٹ میرا اسی طریقے سے اپنا ایک نظریہ یہ ہے کہ جب بھی میں اس کنڈیشن میں ہوتی ہوں تو میں پریورٹی دیتی ہوں اپنی عبادت کو۔ جب میں اپنی عبادت میں گم ہو جاتی ہوں تو اس جگہ بیٹھ کر وہاں اپنا پورا حال بتا دیتی ہوں اور میں ریلیکس فیل کرتی ہوں۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ایان کا فون بجا۔ اننون نمبر۔ اس نے اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ہلکی سی آواز آئی، سوری، غلط نمبر لگ گیا۔ ایان نے کال کٹ کر دی۔ 2 منٹ بعد پھر کال آئی۔ اس دفعہ آواز زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ پلیز فون مت کاٹنا۔ ایان رک گیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، بس کسی سے بات کرنی تھی۔ ایان نے کچھ سیکنڈ سوچا، پھر کہا، میں سن رہا ہوں۔ وہ لڑکی رونے لگی۔ اس نے اپنی پرابلمز شیئر کی، گھر کے ایشوز، پریشر، تنہائی۔ ایان بس سنتا رہا، بیچ بیچ میں کہتا، تم اکیلی نہیں ہو۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ آخر میں لڑکی نے کہا، تھینکس، آج اگر تم فون نہ اٹھاتے تو شاید میں کوئی غلط ڈیسیژن لے لیتی۔ کال کٹ ہو گئی۔ ایان چپ ہو گیا۔ اس نے کبھی اس نمبر پر واپس کال نہیں کی، لیکن اس رات اسے سمجھ آ گیا، کبھی کبھی غلط نمبر بھی صحیح وقت پر لگتا ہے، اور تمہاری چھوٹی سی پریزنس کسی کی زندگی بچا سکتی ہے۔ تو ہر کال امپورٹنٹ نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی ایک اننون آواز تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کائنڈنیس ہمیشہ پلانڈ نہیں ہوتی، لیکن اس کا امپیکٹ ہمیشہ ریئل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنے تنہا ہو جاتے ہیں کہ صرف چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں صرف سنے، بھلے اس کا کانسیکوینس کوئی بھی نکلے، رزلٹ کوئی نہ نکلے، پر اثر نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو دل پہ بوجھ ہے وہ کوئی ایک بار سن لے تو وہ ایسا فیل ہوتا ہے، تو وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بٹ میرا اسی طریقے سے اپنا ایک نظریہ یہ ہے کہ جب بھی میں اس کنڈیشن میں ہوتی ہوں تو میں پریورٹی دیتی ہوں اپنی عبادت کو۔ جب میں اپنی عبادت میں گم ہو جاتی ہوں تو اس جگہ بیٹھ کر وہاں اپنا پورا حال بتا دیتی ہوں اور میں ریلیکس فیل کرتی ہوں۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ایان کا فون بجا۔ اننون نمبر۔ اس نے اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ہلکی سی آواز آئی، سوری، غلط نمبر لگ گیا۔ ایان نے کال کٹ کر دی۔ 2 منٹ بعد پھر کال آئی۔ اس دفعہ آواز زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ پلیز فون مت کاٹنا۔ ایان رک گیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، بس کسی سے بات کرنی تھی۔ ایان نے کچھ سیکنڈ سوچا، پھر کہا، میں سن رہا ہوں۔ وہ لڑکی رونے لگی۔ اس نے اپنی پرابلمز شیئر کی، گھر کے ایشوز، پریشر، تنہائی۔ ایان بس سنتا رہا، بیچ بیچ میں کہتا، تم اکیلی نہیں ہو۔
ایک گھنٹہ گزر گیا، آخر میں لڑکی نے کہا، تھینکس، آج اگر تم فون نہ اٹھاتے تو شاید میں کوئی غلط ڈیسیشن لے لیتی۔ کال کٹ ہو گئی۔ ایان چپ ہو گیا۔ اس نے کبھی اس نمبر پر واپس کال نہیں کی، لیکن اس رات اسے سمجھ آ گیا، کبھی کبھی غلط نمبر بھی صحیح وقت پر لگتا ہے اور تمہاری چھوٹی سی پریزنس کسی کی زندگی بچا سکتی ہے۔ تو ہر کال امپورٹنٹ نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی ایک ان نون آواز تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کائنڈنیس ہمیشہ پلانڈ نہیں ہوتی، لیکن اس کا امپیکٹ ہمیشہ ریئل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنے تنہا ہو جاتے ہیں کہ صرف چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں صرف سنے، بھلے اس کا کانسیکوینس کوئی بھی نکلے، رزلٹ کوئی نہ نکلے، پر اثر نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو دل پہ بوجھ ہے وہ کوئی ایک بار سن لے تو وہ ایسا فیل ہوتا ہے، تو وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بٹ میرا اسی طریقے سے اپنا ایک نظریہ یہ ہے کہ جب بھی میں اس کنڈیشن میں ہوتی ہوں تو میں پریورٹی دیتی ہوں اپنی عبادت کو۔ جب میں اپنی عبادت میں گم ہو جاتی ہوں تو اس جگہ بیٹھ کر وہاں اپنا پورا حال بتا دیتی ہوں اور میں ریلیکس فیل کرتی ہوں۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ایان کا فون بجا، ان نون نمبر۔ اس نے اٹھایا، ہیلو۔ دوسری طرف سے ہلکی سی آواز آئی، سوری، غلط نمبر لگ گیا۔ ایان نے کال کٹ کر دی۔ 2 منٹ بعد پھر کال آئی۔ اس دفعہ آواز زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، پلیز فون مت کاٹنا۔ ایان رک گیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، بس کسی سے بات کرنی تھی۔ ایان نے کچھ سیکنڈ سوچا، پھر کہا، میں سن رہا ہوں۔ وہ لڑکی رونے لگی۔ اس نے اپنی پرابلمز شیئر کی، گھر کے ایشوز، پریشر، تنہائی۔ ایان بس سنتا رہا، بیچ بیچ میں کہتا، تم اکیلی نہیں ہو۔ ایک گھنٹہ گزر گیا، آخر میں لڑکی نے کہا، تھینکس، آج اگر تم فون نہ اٹھاتے تو شاید میں کوئی غلط ڈیسیشن لے لیتی۔ کال کٹ ہو گئی۔ ایان چپ ہو گیا۔ اس نے کبھی اس نمبر پر واپس کال نہیں کی، لیکن اس رات اسے سمجھ آ گیا، کبھی کبھی غلط نمبر بھی صحیح وقت پر لگتا ہے اور تمہاری چھوٹی سی پریزنس کسی کی زندگی بچا سکتی ہے۔ تو ہر کال امپورٹنٹ نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی ایک ان نون آواز تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کائنڈنیس ہمیشہ پلانڈ نہیں ہوتی، لیکن اس کا امپیکٹ ہمیشہ ریئل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنے تنہا ہو جاتے ہیں کہ صرف چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں صرف سنے، بھلے اس کا کانسیکوینس کوئی بھی نکلے، رزلٹ کوئی نہ نکلے، پر اثر نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو دل پہ بوجھ ہے وہ کوئی ایک بار سن لے تو وہ ایسا فیل ہوتا ہے، تو وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بٹ میرا اسی طریقے سے اپنا ایک نظریہ یہ ہے کہ جب بھی میں اس کنڈیشن میں ہوتی ہوں تو میں پریورٹی دیتی ہوں اپنی عبادت کو۔ جب میں اپنی عبادت میں گم ہو جاتی ہوں تو اس جگہ بیٹھ کر وہاں اپنا پورا حال بتا دیتی ہوں اور میں ریلیکس فیل کرتی ہوں۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ایان کا فون بجا، ان نون نمبر۔ اس نے اٹھایا، ہیلو۔ دوسری طرف سے ہلکی سی آواز آئی، سوری، غلط نمبر لگ گیا۔ ایان نے کال کٹ کر دی۔ 2 منٹ بعد پھر کال آئی۔ اس دفعہ آواز زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، پلیز فون مت کاٹنا۔ ایان رک گیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، بس کسی سے بات کرنی تھی۔ ایان نے کچھ سیکنڈ سوچا، پھر کہا، میں سن رہا ہوں۔ وہ لڑکی رونے لگی۔ اس نے اپنی پرابلمز شیئر کی، گھر کے ایشوز، پریشر، تنہائی۔ ایان بس سنتا رہا، بیچ بیچ میں کہتا، تم اکیلی نہیں ہو۔ ایک گھنٹہ گزر گیا، آخر میں لڑکی نے کہا، تھینکس، آج اگر تم فون نہ اٹھاتے تو شاید میں کوئی غلط ڈیسیشن لے لیتی۔ کال کٹ ہو گئی۔ ایان چپ ہو گیا۔ اس نے کبھی اس نمبر پر واپس کال نہیں کی، لیکن اس رات اسے سمجھ آ گیا، کبھی کبھی غلط نمبر بھی صحیح وقت پر لگتا ہے اور تمہاری چھوٹی سی پریزنس کسی کی زندگی بچا سکتی ہے۔ تو ہر کال امپورٹنٹ نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی ایک ان نون آواز تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کائنڈنیس ہمیشہ پلانڈ نہیں ہوتی،
لیکن اس کا امپیکٹ ہمیشہ ریئل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنے تنہا ہو جاتے ہیں کہ صرف چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں صرف سنے، بھلے اس کا کانسیکوینس کوئی بھی نکلے، رزلٹ کوئی نہ نکلے، پر اثر نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو دل پہ بوجھ ہے وہ کوئی ایک بار سن لے تو وہ ایسا فیل ہوتا ہے تو وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بٹ میرا اسی طریقے سے اپنا ایک نظریہ یہ ہے کہ جب بھی میں اس کنڈیشن میں ہوتی ہوں تو میں پریورٹی دیتی ہوں اپنی عبادت کو۔ جب میں اپنی عبادت میں گم ہو جاتی ہوں تو اس جگہ بیٹھ کر وہاں اپنا پورا حال بتا دیتی ہوں اور میں ریلیکس فیل کرتی ہوں۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ایان کا فون بجا، ان نون نمبر۔ اس نے اٹھایا، ہیلو۔ دوسری طرف سے ہلکی سی آواز آئی، سوری، غلط نمبر لگ گیا۔ ایان نے کال کٹ کر دی۔ 2 منٹ بعد پھر کال آئی۔ اس دفعہ آواز زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ پلیز فون مت کاٹنا۔ ایان رک گیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، بس کسی سے بات کرنی تھی۔ ایان نے کچھ سیکنڈ سوچا، پھر کہا، میں سن رہا ہوں۔ وہ لڑکی رونے لگی۔ اس نے اپنی پرابلمز شیئر کی، گھر کے ایشوز، پریشر، تنہائی۔ ایان بس سنتا رہا، بیچ بیچ میں کہتا، تم اکیلی نہیں ہو۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ آخر میں لڑکی نے کہا، تھینکس، آج اگر تم فون نہ اٹھاتے تو شاید میں کوئی غلط ڈیسیشن لے لیتی۔ کال کٹ ہو گئی۔ ایان چپ ہو گیا۔ اس نے کبھی اس نمبر پر واپس کال نہیں کی، لیکن اس رات اسے سمجھ آ گیا، کبھی کبھی غلط نمبر بھی صحیح وقت پر لگتا ہے اور تمہاری چھوٹی سی پریزنس کسی کی زندگی بچا سکتی ہے۔ تو ہر کال امپورٹنٹ نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی ایک ان نون آواز تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کائنڈنیس ہمیشہ پلانڈ نہیں ہوتی، لیکن اس کا امپیکٹ ہمیشہ ریئل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنے تنہا ہو جاتے ہیں کہ صرف چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں صرف سنے، بھلے اس کا کانسیکوینس کوئی بھی نکلے، رزلٹ کوئی نہ نکلے، پر اثر نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو دل پہ بوجھ ہے وہ کوئی ایک بار سن لے تو وہ ایسا فیل ہوتا ہے تو وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بٹ میرا اسی طریقے سے اپنا ایک نظریہ یہ ہے کہ جب بھی میں اس کنڈیشن میں ہوتی ہوں تو میں پریورٹی دیتی ہوں اپنی عبادت کو۔ جب میں اپنی عبادت میں گم ہو جاتی ہوں تو اس جگہ بیٹھ کر وہاں اپنا پورا حال بتا دیتی ہوں اور میں ریلیکس فیل کرتی ہوں۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ایان کا فون بجا، ان نون نمبر۔ اس نے اٹھایا، ہیلو۔ دوسری طرف سے ہلکی سی آواز آئی، سوری، غلط نمبر لگ گیا۔ ایان نے کال کٹ کر دی۔ 2 منٹ بعد پھر کال آئی۔ اس دفعہ آواز زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ پلیز فون مت کاٹنا۔ ایان رک گیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، بس کسی سے بات کرنی تھی۔ ایان نے کچھ سیکنڈ سوچا، پھر کہا، میں سن رہا ہوں۔ وہ لڑکی رونے لگی۔ اس نے اپنی پرابلمز شیئر کی، گھر کے ایشوز، پریشر، تنہائی۔ ایان بس سنتا رہا، بیچ بیچ میں کہتا، تم اکیلی نہیں ہو۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ آخر میں لڑکی نے کہا، تھینکس، آج اگر تم فون نہ اٹھاتے تو شاید میں کوئی غلط ڈیسیشن لے لیتی۔ کال کٹ ہو گئی۔ ایان چپ ہو گیا۔ اس نے کبھی اس نمبر پر واپس کال نہیں کی، لیکن اس رات اسے سمجھ آ گیا، کبھی کبھی غلط نمبر بھی صحیح وقت پر لگتا ہے اور تمہاری چھوٹی سی پریزنس کسی کی زندگی بچا سکتی ہے۔ تو ہر کال امپورٹنٹ نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی ایک ان نون آواز تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کائنڈنیس ہمیشہ پلانڈ نہیں ہوتی، لیکن اس کا امپیکٹ ہمیشہ ریئل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنے تنہا ہو جاتے ہیں کہ صرف چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں صرف سنے، بھلے اس کا کانسیکوینس کوئی بھی نکلے، رزلٹ کوئی نہ نکلے، پر اثر نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو دل پہ بوجھ ہے وہ کوئی ایک بار سن لے تو وہ ایسا فیل ہوتا ہے تو وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بٹ میرا اسی طریقے سے اپنا ایک نظریہ یہ ہے کہ جب بھی میں اس کنڈیشن میں ہوتی ہوں تو میں پریورٹی دیتی ہوں اپنی عبادت کو۔ جب میں اپنی عبادت میں گم ہو جاتی ہوں
تو اس جگہ بیٹھ کر وہاں اپنا پورا حال بتا دیتی ہوں اور میں ریلیکس فیل کرتی ہوں۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ایان کا فون بجا، ان نون نمبر۔ اس نے اٹھایا، ہیلو۔ دوسری طرف سے ہلکی سی آواز آئی، سوری، غلط نمبر لگ گیا۔ ایان نے کال کٹ کر دی۔ 2 منٹ بعد پھر کال آئی۔ اس دفعہ آواز زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ پلیز فون مت کاٹنا۔ ایان رک گیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، بس کسی سے بات کرنی تھی۔ ایان نے کچھ سیکنڈ سوچا، پھر کہا، میں سن رہا ہوں۔ وہ لڑکی رونے لگی۔ اس نے اپنی پرابلمز شیئر کی، گھر کے ایشوز، پریشر، تنہائی۔ ایان بس سنتا رہا، بیچ بیچ میں کہتا، تم اکیلی نہیں ہو۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ آخر میں لڑکی نے کہا، تھینکس، آج اگر تم فون نہ اٹھاتے تو شاید میں کوئی غلط ڈیسیشن لے لیتی۔ کال کٹ ہو گئی۔ ایان چپ ہو گیا۔ اس نے کبھی اس نمبر پر واپس کال نہیں کی، لیکن اس رات اسے سمجھ آ گیا، کبھی کبھی غلط نمبر بھی صحیح وقت پر لگتا ہے، اور تمہاری چھوٹی سی پریزنس کسی کی زندگی بچا سکتی ہے۔ تو ہر کال امپورٹنٹ نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی ایک ان نون آواز تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کائنڈنیس ہمیشہ پلانڈ نہیں ہوتی، لیکن اس کا امپیکٹ ہمیشہ ریئل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنے تنہا ہو جاتے ہیں کہ صرف چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں صرف سنے، بھلے اس کا کانسیکوینس کوئی بھی نکلے، رزلٹ کوئی نہ نکلے، پر اثر نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو دل پہ بوجھ ہے وہ کوئی ایک بار سن لے تو وہ ایسا فیل ہوتا ہے، تو وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بٹ میرا اسی طریقے سے اپنا ایک نظریہ یہ ہے کہ جب بھی میں اس کنڈیشن میں ہوتی ہوں تو میں پریورٹی دیتی ہوں اپنی عبادت کو۔ جب میں اپنی عبادت میں گم ہو جاتی ہوں تو اس جگہ بیٹھ کر وہاں اپنا پورا حال بتا دیتی ہوں اور میں ریلیکس فیل کرتی ہوں۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ایان کا فون بجا، ان نون نمبر۔ اس نے اٹھایا، ہیلو۔ دوسری طرف سے ہلکی سی آواز آئی، سوری، غلط نمبر لگ گیا۔ ایان نے کال کٹ کر دی۔ 2 منٹ بعد پھر کال آئی۔ اس دفعہ آواز زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ پلیز فون مت کاٹنا۔ ایان رک گیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، بس کسی سے بات کرنی تھی۔ ایان نے کچھ سیکنڈ سوچا، پھر کہا، میں سن رہا ہوں۔ وہ لڑکی رونے لگی۔ اس نے اپنی پرابلمز شیئر کی، گھر کے ایشوز، پریشر، تنہائی۔ ایان بس سنتا رہا، بیچ بیچ میں کہتا، تم اکیلی نہیں ہو۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ آخر میں لڑکی نے کہا، تھینکس، آج اگر تم فون نہ اٹھاتے تو شاید میں کوئی غلط ڈیسیشن لے لیتی۔ کال کٹ ہو گئی۔ ایان چپ ہو گیا۔ اس نے کبھی اس نمبر پر واپس کال نہیں کی، لیکن اس رات اسے سمجھ آ گیا، کبھی کبھی غلط نمبر بھی صحیح وقت پر لگتا ہے، اور تمہاری چھوٹی سی پریزنس کسی کی زندگی بچا سکتی ہے۔ تو ہر کال امپورٹنٹ نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی ایک ان نون آواز تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کائنڈنیس ہمیشہ پلانڈ نہیں ہوتی، لیکن اس کا امپیکٹ ہمیشہ ریئل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنے تنہا ہو جاتے ہیں کہ صرف چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں صرف سنے، بھلے اس کا کانسیکوینس کوئی بھی نکلے، رزلٹ کوئی نہ نکلے، پر اثر نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو دل پہ بوجھ ہے وہ کوئی ایک بار سن لے تو وہ ایسا فیل ہوتا ہے، تو وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بٹ میرا اسی طریقے سے اپنا ایک نظریہ یہ ہے کہ جب بھی میں اس کنڈیشن میں ہوتی ہوں تو میں پریورٹی دیتی ہوں اپنی عبادت کو۔ جب میں اپنی عبادت میں گم ہو جاتی ہوں تو اس جگہ بیٹھ کر وہاں اپنا پورا حال بتا دیتی ہوں اور میں ریلیکس فیل کرتی ہوں۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ایان کا فون بجا، ان نون نمبر۔ اس نے اٹھایا، ہیلو۔ دوسری طرف سے ہلکی سی آواز آئی، سوری، غلط نمبر لگ گیا۔ ایان نے کال کٹ کر دی۔ 2 منٹ بعد پھر کال آئی۔ اس دفعہ آواز زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ پلیز فون مت کاٹنا۔ ایان رک گیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، بس کسی سے بات کرنی تھی۔ ایان نے کچھ سیکنڈ سوچا، پھر کہا، میں سن رہا ہوں۔ وہ لڑکی رونے لگی۔ اس نے اپنی پرابلمز شیئر کی،
گھر کے ایشوز، پریشر، تنہائی۔ ایان بس سنتا رہا، بیچ بیچ میں کہتا تم اکیلی نہیں ہو۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، آخر میں لڑکی نے کہا تھینکس، آج اگر تم فون نہ اٹھاتے تو شاید میں کوئی غلط ڈیسیشن لے لیتی۔ کال کٹ ہو گئی۔ ایان چپ ہو گیا۔ اس نے کبھی اس نمبر پر واپس کال نہیں کی، لیکن اس رات اسے سمجھ آ گیا، کبھی کبھی غلط نمبر بھی صحیح وقت پر لگتا ہے اور تمہاری چھوٹی سی پریزنس کسی کی زندگی بچا سکتی ہے۔ تو ہر کال امپورٹنٹ نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی ایک اننون آواز تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کائنڈنیس ہمیشہ پلانڈ نہیں ہوتی، لیکن اس کا امپیکٹ ہمیشہ ریئل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنے تنہا ہو جاتے ہیں کہ صرف چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں صرف سنے، بھلے اس کا کانسیکوینس کوئی بھی نکلے، رزلٹ کوئی نہ نکلے، پر اثر نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو دل پہ بوجھ ہے وہ کوئی ایک بار سن لے تو وہ ایسا فیل ہوتا ہے، تو وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بٹ میرا اسی طریقے سے اپنا ایک نظریہ یہ ہے کہ جب بھی میں اس کنڈیشن میں ہوتی ہوں تو میں پریورٹی دیتی ہوں اپنی عبادت کو۔ جب میں اپنی عبادت میں گم ہو جاتی ہوں تو اس جگہ بیٹھ کر وہاں اپنا پورا حال بتا دیتی ہوں اور میں ریلیکس فیل کرتی ہوں۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ایان کا فون بجا، ان نون نمبر۔ اس نے اٹھایا، ہیلو۔ دوسری طرف سے ہلکی سی آواز آئی، سوری، غلط نمبر لگ گیا۔ ایان نے کال کٹ کر دی۔ 2 منٹ بعد پھر کال آئی۔ اس دفعہ آواز زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، پلیز فون مت کاٹنا۔ ایان رک گیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، بس کسی سے بات کرنی تھی۔ ایان نے کچھ سیکنڈ سوچا، پھر کہا، میں سن رہا ہوں۔ وہ لڑکی رونے لگی۔ اس نے اپنی پرابلمز شیئر کی، گھر کے ایشوز، پریشر، تنہائی۔ ایان بس سنتا رہا، بیچ بیچ میں کہتا تم اکیلی نہیں ہو۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، آخر میں لڑکی نے کہا تھینکس، آج اگر تم فون نہ اٹھاتے تو شاید میں کوئی غلط ڈیسیشن لے لیتی۔ کال کٹ ہو گئی۔ ایان چپ ہو گیا۔ اس نے کبھی اس نمبر پر واپس کال نہیں کی، لیکن اس رات اسے سمجھ آ گیا، کبھی کبھی غلط نمبر بھی صحیح وقت پر لگتا ہے اور تمہاری چھوٹی سی پریزنس کسی کی زندگی بچا سکتی ہے۔ تو ہر کال امپورٹنٹ نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی ایک اننون آواز تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کائنڈنیس ہمیشہ پلانڈ نہیں ہوتی، لیکن اس کا امپیکٹ ہمیشہ ریئل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنے تنہا ہو جاتے ہیں کہ صرف چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں صرف سنے، بھلے اس کا کانسیکوینس کوئی بھی نکلے، رزلٹ کوئی نہ نکلے، پر اثر نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو دل پہ بوجھ ہے وہ کوئی ایک بار سن لے تو وہ ایسا فیل ہوتا ہے، تو وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بٹ میرا اسی طریقے سے اپنا ایک نظریہ یہ ہے کہ جب بھی میں اس کنڈیشن میں ہوتی ہوں تو میں پریورٹی دیتی ہوں اپنی عبادت کو۔ جب میں اپنی عبادت میں گم ہو جاتی ہوں تو اس جگہ بیٹھ کر وہاں اپنا پورا حال بتا دیتی ہوں اور میں ریلیکس فیل کرتی ہوں۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ایان کا فون بجا، ان نون نمبر۔ اس نے اٹھایا، ہیلو۔ دوسری طرف سے ہلکی سی آواز آئی، سوری، غلط نمبر لگ گیا۔ ایان نے کال کٹ کر دی۔ 2 منٹ بعد پھر کال آئی۔ اس دفعہ آواز زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، پلیز فون مت کاٹنا۔ ایان رک گیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، بس کسی سے بات کرنی تھی۔ ایان نے کچھ سیکنڈ سوچا، پھر کہا، میں سن رہا ہوں۔ وہ لڑکی رونے لگی۔ اس نے اپنی پرابلمز شیئر کی، گھر کے ایشوز، پریشر، تنہائی۔ ایان بس سنتا رہا، بیچ بیچ میں کہتا تم اکیلی نہیں ہو۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، آخر میں لڑکی نے کہا تھینکس، آج اگر تم فون نہ اٹھاتے تو شاید میں کوئی غلط ڈیسیشن لے لیتی۔ کال کٹ ہو گئی۔ ایان چپ ہو گیا۔ اس نے کبھی اس نمبر پر واپس کال نہیں کی، لیکن اس رات اسے سمجھ آ گیا، کبھی کبھی غلط نمبر بھی صحیح وقت پر لگتا ہے اور تمہاری چھوٹی سی پریزنس کسی کی زندگی بچا سکتی ہے۔
تو ہر کال امپورٹنٹ نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی ایک ان نون آواز تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کائنڈنیس ہمیشہ پلانڈ نہیں ہوتی، لیکن اس کا امپیکٹ ہمیشہ ریئل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنے تنہا ہو جاتے ہیں کہ صرف چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں صرف سنے، بھلے اس کا کانسیکوینس کوئی بھی نکلے، رزلٹ کوئی نہ نکلے، پر اثر نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو دل پہ بوجھ ہے وہ کوئی ایک بار سن لے تو وہ ایسا فیل ہوتا ہے، تو وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بٹ میرا اسی طریقے سے اپنا ایک نظریہ یہ ہے کہ جب بھی میں اس کنڈیشن میں ہوتی ہوں تو میں پریورٹی دیتی ہوں اپنی عبادت کو۔ جب میں اپنی عبادت میں گم ہو جاتی ہوں تو اس جگہ بیٹھ کر وہاں اپنا پورا حال بتا دیتی ہوں اور میں ریلیکس فیل کرتی ہوں۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ایان کا فون بجا، ان نون نمبر۔ اس نے اٹھایا، ہیلو۔ دوسری طرف سے ہلکی سی آواز آئی، سوری، غلط نمبر لگ گیا۔ ایان نے کال کٹ کر دی۔ 2 منٹ بعد پھر کال آئی۔ اس دفعہ آواز زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، پلیز فون مت کاٹنا۔ ایان رک گیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، بس کسی سے بات کرنی تھی۔ ایان نے کچھ سیکنڈ سوچا، پھر کہا، میں سن رہا ہوں۔ وہ لڑکی رونے لگی۔ اس نے اپنی پرابلمز شیئر کی، گھر کے ایشوز، پریشر، تنہائی۔ ایان بس سنتا رہا، بیچ بیچ میں کہتا، تم اکیلی نہیں ہو۔